السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، جس طرح اعلیٰ پن کی انتہا ہوتی ہے، عروج کی انتہا ہوتی ہے، اسی طرح پستی کی بھی انتہا ہوتی ہے اور گھٹیا پن کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ہم عمران خان صاحب کو اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، قوم اس کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب باہر ہے، لیکن شاید ضمیر کا قیدی بھی نہیں ہے، اس کا ضمیر بھی اس وقت بیدار نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت صدیوں کا لیڈر بن رہا ہے اور نواز شریف تاریخ میں پستی اپنے نام مسلسل لکھواتا جا رہا ہے۔ تازہ کیا تاریخ رقم کی ہے جناب میاں نواز شریف صاحب نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیوں دونوں کا کمپیریزن ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس جگہ پر ہے، کون کس جناب پانی میں ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں گرفتاری سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ اور جب وہ کہہ رہا تھا تو شاید دنیا کو یقین نہ ہو، دنیا کو اندازہ نہ ہو کہ کیا وہ واقعی اس حد تک چلا جائے گا۔ لیکن آج جب 1.5 سال تقریباً ہونے والا ہے اور وہ جیل میں پڑا ہوا سخت ترین سردی میں، مطلب اس وقت جو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں اس کے پاس رضائی نہیں ہے، وہ بغیر رضائی کے، اور ایک سائیڈ اس سیل کی کھلا جنگلہ ہے، اس میں جناب وہ راتیں گزار رہا ہے، لیکن ٹوٹ نہیں رہا۔ عمران خان جب آزاد تھے تو اس نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو، جیل میں ڈالو گے۔ سن لو غور سے سن لو، جیل تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ خود ڈٹ کر کھڑا ہے، بلکہ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ان کے ساتھی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 جو باہر موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو اس وقت جیل میں، کسٹڈی میں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اور وہ جو اس جناب راہ حق میں مارے گئے، ان کے قبروں اور ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کتنا بلندی پر، کتنے عروج پر اور کتنی انتہا پر ہے۔ یہ جناب قیدی ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ان کو گرفتار کیا گیا ڈی چوک سے، اور پھر جناب ان کو جب لایا گیا عدالت تو ان کی کیا صورتحال تھی۔ حالانکہ یہ جناب جو حراست ہوتی ہے، یہ جناب جو قید ہوتی ہے، کوئی آسان نہیں ہوتی۔ یہ پیغمبروں کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ انسان کیا چیز ہے، اور خاص طور پر اس مادیت کے دور میں، جب آپ کے گھر والے، بیوی، بچے، بیٹے، سارا کچھ ہے، کاروبار ہے آپ کے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ عشق عمران میں آپ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، تشدد کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں قیدی، ذرا سنیں۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر الحمدللہ۔ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک ساتھ ہیں۔ ہاں، ہم اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور پھر سے احتجاج اور اپنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اب ذرا میں دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا۔ مطلب اس وقت دبکا ہوا پڑا ہے جناب کسی اپنے گھر کے کسی کونے کھدرے میں، اور پوری دنیا اس پر جناب تھو تھو کر رہی ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، انسانی حقوق کی دھجیاں تمہارے نام پر اڑائی جا رہی ہیں۔ بے شک پیچھے کوئی اور ہوگا، ہینڈلر ہوں گے، کوئی اور ہوگا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے نام پر کیے جا رہا ہے، تم اس وقت حکمران ہو۔ گزشتہ رات ہوا کیا کہ جناب 100 قیدیوں کو لایا گیا، اس میں سے 81 قیدی رہا کر دیے گئے۔ جج ابو الحسنات، حالانکہ اس سے امید نہیں تھی، لیکن اس نے جناب 81 قیدی رہا کر دیے، اور ساتھ آرڈر کیا کہ اب اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا، اگر کسی نے دوبارہ گرفتار کیا تو میں ان پولیس والوں کو گرفتار کرا دوں گا۔ لیکن یہ شام کا وقت تھا، ایک تو شام کو اس کے پاس یہ سارے قیدی لائے گئے، اس نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ سارا دن تم کہاں رہے ہو، آخری وقت میں تم اسے لے کر آئے ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے 81 قیدی رہا کر دیے۔ اب ان میں سے چند باہر نکلے تو باہر پولیس جناب موجود تھی، انہوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ جج صاحب کو آ کر کہا کہ یہ دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں، پولیس والے انہیں دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں، لیکن جج صاحب نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، پھر اٹھ کر چلے گئے، مطلب وہ گھر چلے گئے۔ اب جب گھر چلے گئے تو وہ پولیس جو باہر انتظار کر رہی تھی کافی دیر تک باہر کھڑی رہی، اور پھر جناب وہ جیل کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر آ گئی، اور اندر یعنی کمرہ عدالت سے اس نے آ کے ان 81 لوگوں کو تقریباً سب کے سب کو گرفتار کر لیا۔ لیکن یہ پھر بھی ہارے نہیں،
یہ پریشان نہیں ہوئے. ان کی کیا کیفیت تھی ذرا سنیں. یہ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم ان کو جج صاحب نے چھوڑ دیا تھا, لیکن باہر جو ہے نا وہ پولیس موجود ہے. یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں, باہر گئے ہیں ان کو, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے, اور کسی بھی صورت میں اگر یہ نکلتے ہیں تو ہم ان کو اریسٹ کریں گے. گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. اب میں نے کہا جی اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کیوں گرفتار ہوئے, وجہ کون, کیا یہ مطلب اس حد تک فوج جناب پریشان ہو گئی ہے کہ بیچارے لوگ جن کو جناب ذلیل خوار کیا گیا, 3 دن کے پیاسے گرفتار ہوئے, بھوکے لوگ, اور پھر ان کو ذلیل کیا گیا, ان کی جناب شناخت پریڈ کے نام پر ان کو نہانے نہیں دیا گیا, ان کے کپڑے نہیں تبدیل کرنے دیے گئے, اور آج جناب یہ 26 نومبر سے اب جناب یہ 15 جناب دسمبر تک یہ لوگ جب رہا ہوئے تو ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لی. آخر کیا مطلب فوج کا نام پر؟ مجھے پتا چلا اس کے پیچھے فوج ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. ایک صرف کن ٹوٹا جناب SHO ہے اس کے پیچھے, اشفاق وڑائچ اس کا نام ہے, اور ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس نے کہا کہ تم فوری طور پر صحافیوں نکل جاؤ یہاں سے, اور اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تمہیں جناب 26 نومبر کے کیس میں تمہیں گرفتار کر لوں گا. مطلب حد ہو گئی. پھر ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں اس کو مزید پروب کیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو نواز شریف کا گلو بٹ ہے. میں اشفاق وڑائچ کو کچھ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں تف ہے تم پر نواز شریف. تم نے اس قسم کے ٹٹو پال رکھے ہیں جو اس وقت پاکستان کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں, جو ریاست کے جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, اور تم تماشائی بنے ہو. تمہارے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تمہاری پستی کی انتہا ہے, تمہاری گھٹیا پن کی انتہا ہے. تم آخر چاہتے کیا ہو, بولتے کیوں نہیں؟ تم تو بڑے سرخیل تھے کہ یہ جناب پاکستان جمہوری ہے, یہ فوج کا کیا کام جناب حکومت چلانے کے لیے آئے, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ یہ نواز شریف کی میں سمجھتا ہوں گھٹیا پن کی انتہا ہے. پھر واپس آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی طرف. یعنی میں نے دکھائے وہ لوگ جو جیل میں ہیں, وہ لوگ جو رہا ہوئے دوبارہ گرفتار ہوئے. اب میں مرنے والوں کی آپ کو بتاتا ہوں. شفیق لنڈ, اس کی قبر ہے ڈیرہ غازی خان میں, جائیں ذرا دیکھیں. خواجہ آصف صاحب کو بھی بتائیں جو کہتے ہیں جناب کہاں ہیں ان کے شناختی کارڈ لاؤ. ان کے جو قبروں کے کتبے ہیں نا وہ تمہاری نسلوں کو رلاتے رہیں گے, یاد رکھنا. یہ خون ناحق ہے, یہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. تمہاری نسلیں بھی رات کو خواب میں اٹھ کر بیٹھ جایا کریں گی کہ ہمارے بابا نے, ہمارے دادا نے یہ قتل کیے تھے, بے گناہ لوگ قتل کیے تھے. یہ خون انہیں رلاتا رہے گا. اور تم یہ چاہتے ہو نا کہ ساری زندگی یہ اقتدار رہے, یہ نہیں رہے گا. بادشاہی صرف اللہ کی اور کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کالا دھبا, یہ جناب یہ لعنت تمہارے منہ پر لکھی گئی تھی کہ تم نے لوگوں کو مارنا ہے, لوگوں کو ذلیل کرنا ہے, لوگوں کی جناب گودیں اجاڑنی ہے, تم نے بچوں کو یتیم کرنا ہے, تم نے سہاگنوں کے سہاگ اجاڑنے ہیں. یہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے. اور تم پھر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, مسلسل کوشش کر رہے ہو. تم سے ہو نہیں سکے گا. میں چند لوگوں کو بتاتا ہوں تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے, عمران خان کا شدید مخالف رہا ہے, لیکن وہ آج بھی کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں اگر بے گناہ لوگوں کو مارنے والے خارجی جہنم کے کتے ہو سکتے ہیں تو باقی لوگ جو بے گناہوں کو مارتے ہیں وہ جہنم کے کتے کیوں نہیں ہو سکتے. یہ مفتی حنیف کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائیں تو وہ جہنم کے کتے ہیں, تو کوئی دوسرا بے گناہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جو ڈی چوک میں ہوا مبینہ طور پر, کیا آپ تو یقیناً بات ہوئی ہے لوگ مرے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ریاستی لوگ ہیں, یعنی ریاستی سے مراد جو حکومت کے نمائندے, کہ یار آپ کس قسم کے ڈٹائی والے لوگ ہیں کہ لوگ مرے ہیں. بھائی میرے گاؤں کے 3 جنازے گئے, میرے اپنے علاقے کے گئے, یہاں سے اٹھا کر ان کو لے کر گئے. اب آپ میری بندوق رکھیں گے کہ میں کہوں نہیں مرے, وہ مرے بھائی.
چلو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، وہ 3 جو جنازے میرے علاقے میں گئے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو یہیں پہ اسلام آباد میں اس کو گولیاں لگی ہیں، ڈی چوک میں لگی ہیں. تو اعتراف کرنا چاہیے کہ یار یہ ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، مرنے والوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جناب اللہ ان کی رشتہ دار. اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلو 12 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ 12 جنازے گئے، تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم آئے تھے اور شلواریں چھوڑ کے گئے ہو اور تم یہ کر کے گئے ہو. کس قسم کا رویہ ہمارے ان وزیروں مشیروں کا؟ یہ ظالم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو میرا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، اس کو آئین پاکستان یہ اختیار حق دیتا ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے. ڈی چوک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریڈ زون ہے، کس نے؟ ہمارے آئین نے کرا دی ہے. اللہ رسول نے ریڈ زون کہا ہے کہ یہاں نہیں جا سکتے ہو. ہمارا ملک ہے بھائی، ہمارا ملک ہے، ہم کہیں بھی جائیں. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں، قدغن لگائیں کہ بھئی آپ تشدد نہ کریں یا کوئی اور اس چیز کی نہ کریں. ریاست ماں ہوتی ہے، باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، عوام بچوں کی طرح ہوتی ہے. وہ ضد کر دیں، میں نے کھانا نہیں کھانا، پانی پینا ہے، نہیں یہ پی لو، کہتے میں یہ کھانا ہے، ماں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے. چلیں یہاں تو آپ کو مذہبی عنصر نظر آ جائے گا، یہ تو مذہبی مولوی ہے جی، اسے کیا پتا. آئیں ذرا تمہارے جناب غیر مولوی کی بات تمہیں سناتا ہوں. نواز شریف وہ جس کے ساتھ کشتیوں پہ سیر سپاٹے کرتے رہے ہو، الٹے لیٹ کے تم جناب اس کے ساتھ انجوائے کرتے رہے، ان کی بات سنو. یہ نجم سیٹھی ہے، یاد ہوگا تمہیں، وہ تمہیں ملنے گیا تھا لندن میں اور تم نے سالگرہ جناب کشتی پہ الٹے لیٹ کر جناب منائی تھی. یہ وہ ہے نجم سیٹھی. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم عمران خان کے قد کو بڑا کر رہے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قد بہت چھوٹا ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی؟ ذرا سنیں. عمران خان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اکیلا لیٹا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، ابھی تک نہیں ٹوٹا، ابھی تک تکڑا ہے، ذہنی طور پہ کتنا اسٹرانگ ہے. تو وہ جتنی دیر اس کو اندر رکھا جا رہا ہے اتنا اس کے ہیروئک پروپورشنز بنتے جا رہے ہیں. وہ ہوتا ہے، آپ کسی کو جیل میں رکھیں گے اتنی عرصہ اور وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ تکڑا رہے گا تو وہ تو ہیرو بنتا جائے گا. اگر پہلے چھوٹا ہیرو تھا تو اور بڑا ہیرو بنے گا. ابھی سچویشن یہاں یہ ہے کہ عمران خان کو سارے ہیرو مانتے ہیں اب، اور بڑا ہیرو ہو گیا وہ، تو اس لیے اس کو فارغ کرنا پاسبل نہیں ہے. چلو کچھ اور آگے چلو، میں کچھ اور تمہیں سناتا ہوں. اس وقت عمران خان کتنا بڑا ہے، تمہارے تصور سے بھی بڑا ہے. وہ تمہیں شکست فاش دے چکا ہے. محمد زبیر جو سابق گورنر ہے مسلم لیگ نون کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد لیڈر ہے جسے آج 1.5 سال بعد ایک مرتبہ بھی عدالت پیش نہیں کیا گیا. یعنی بنیادی کسوٹی ہوتی ہے کسی بھی جناب ملزم کے ساتھ کہ انصاف کیا جائے، اس کو عدالت پیش کیا جائے. آج تک تم عدالت پیش نہیں، تمہاری جرت نہیں ہو سکی. تم مقابلہ کرتے ہو ذوالفقار بھٹو کے ساتھ اس کا. ذوالفقار بھٹو کو عدالت پیش کیا جاتا رہا، اس کو لوگ دیکھتے رہے، اس کی سماعتیں ہوتی رہیں، اس کی تصویریں سامنے آتی رہیں، اس کی گفتگو سامنے آتی رہی، وہ خود آرگو کرتا رہا، اسے وکلا، عوام، پبلک، اخبارات دیکھتے رہے. لیکن یہ واحد لیڈر ہے جو آج تک تم نے اس کو عدالت پیش نہیں کیا. یہ اتنا بڑا تمہارا جرم ہے کہ عالمی کمیونٹی کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی. کیا کہہ رہے ہیں محمد زبیر؟ ذرا سنیں. لیکن اس وقت تو ان کے سب کیسز میں ان کو بیل مل چکی ہے. آنا تو چاہیے، لیکن سیاسی طور پر شہباز شریف کی حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ باہر آئیں. ان کو کورٹ میں نہیں لا سکتے، ان کو کورٹ میں، ان کو 1.5 سال سے کسی نے دیکھا نہیں ہے. اتنا جب ڈر خوف ہو تو ان کو چھوڑیں گے کیوں؟ ذوالفقار علی بھٹو پر پھانسی کا مقدمہ چل رہا تھا، ان کو بھی کورٹ لے کے آتے تھے، ساری دنیا دیکھتی تھی. عمران خان پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاستدان ہے جن کو کورٹ میں ہی نہیں لایا جاتا. اتنا ڈر خوف جب ہوگا تو ان کو چھوڑیں گے کیوں؟ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسار رانا میرے جناب سابق باس بھی رہ گئے، ہم کٹھے کام کرتے رہے، میرے سینئر رہ گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان صدیوں کا لیڈر ہے، وہ اس صدی کو جی چکا، اب وہ کئی صدیوں میں جیے گا، کئی صدیاں. اور اس کے جو فالوورز ہوں گے صرف یہ جناب لونڈ نہیں ہوگا، شفیق لونڈ نہیں ہوگا، دیگر نہیں ہوں گے، انیس ستی نہیں ہوگا، اس کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے جناب محبت کرنے والے ہوں گے. صدیوں پر وہ دلوں پر راج کرے گا. کیا کہہ رہے ہیں اسار رانا؟ ذرا سنیں. عمران خان اب اس صدی میں جتنا جینا تھا نا جی لیا، اللہ اسے لمبی حیاتی دے، لیکن وہ اگلی کئی صدیوں میں جینے کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کئی صدیوں میں اسے ایک جنگجو ہیرو کے طور پہ یا ہسٹری میں پڑھایا جائے گا. بچوں کو مثال دی جائے گی
کہ ایک ہیرو ایسا تھا جس نے ایسے ایسے جنگ لڑی تھی. تو عمران خان تو اپنے آپ کو ہسٹری میں زندہ کر چکا ہوا ہے. یہ زندگی کتنی ہے عارضی کہ میری یا آپ کی کسی کی بھی یہ تو کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ پیچھے نہیں ہوگا. یہ پوری قیادت جا کے بھی اگر کہیں بیٹھ جائے نا تب بھی وہ اکیلے ہی لڑتا رہے گا, چاہے وہ ختم ہو جائے, لیکن وہ ہار نہیں مانے گا. اب تمہیں تھوڑی سی میں ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ایک ذرا کول ہے, ایک ذرا سخت ہے. حلیم عادل شیخ, وہ جناب یہ جو 15 دسمبر کا یوم شہداء ہے اس کے حوالے سے پیغام دے رہا ہے. وہ کہہ رہے پہلے وقت تھا کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار تھے, اب یہ شہداء کا خون ہے, یہ آسانی سے معاف نہیں ہو سکے گا. کیا کہہ رہے ہیں حلیم عادل, ذرا ملاحظہ فرمائیں. جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جایا کرتی ہیں, تاریخ ان قوموں کو بھلا دیتی ہے, اور ہم اپنے عظیم شہداء کو نہ بھول سکتے ہیں نہ بھولنے دیں گے, اور ان کے خون کا حساب ہم لیں گے. اپنے شہداء کو جو حقیقی آزادی کے شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جن کو 26 نومبر کی سیاہ رات کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا, اس کے لیے 15 دسمبر کو دوپہر 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں شہداء اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. اور تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. میں علی امین گنڈا پور کی کسی بات سے متفق نہیں ہوں. میرے پاکستان میری رگ رگ میں ہے, میرے روئیں روئیں میں, میرے خون کے ہر نس ہر پو میں ہے. پاکستان ہے, ہم پاکستان کی لوریاں سنتے ہوئے. لیکن جو ظلم کر رہے ہو تم, زیادتی کر رہے ہو, میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم بغاوت کی طرف لے جا رہے ہو, تم باغی پیدا کر رہے ہو, تم پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہو. خدا کے لیے جو اوش کے ناخن لو, اس عارضی اقتدار کے لیے ملک تباہ کر رہے ہو. یہ اس قسم کی باتیں آنا شروع, اور ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب اس حد تک کہنے لگے کہ اب آئندہ ہم جناب اسلحے کے ساتھ آئیں گے, پھر دیکھیں گے. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت تمہارے سوچنے کا وقت ہے. لیکن تم اب بھی اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو, غرق ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور, ذرا سنیں. نہیں ہوا, کبھی کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی, کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا. تو میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ خواجہ آصف, جب تو چلتا ہے نا تو تیری کمر کی لچک بتاتی ہے تو کتنا مرد ہے. یہ فوج کے سپاہی بھیج کر, رینجر کے سپاہی بھیج کر, پنجاب پولیس کو بھیج کر, اوے لچکی تو جو بدماش بنا ہوا ہے نا, کبھی خود آ سامنے, اپنا بیٹا لا, اپنا ورکر لا, خدا, پھر تجھے پتا چلے گا کون کتنا بہادر ہے. میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں, میں رینجرز کو بتا رہا ہوں, میں فوج کے ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں, نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں, رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ایسے رزق پہ لعنت ہے جو رزق میں قاتل بنا رہا ہے, جو رزق میں نہتوں پہ گولیاں برسوا رہا ہے. اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لینا اور یہ سوچنا کہ کل تمہارے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے گھر میں کیا گزرے گی, تمہارے خاندان میں کیا گزرے گی. ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. ہمارے ہتھے آج نہیں, آج سے پہلے بھی اتنی ہم نے جو مارچ کی ہیں اور ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہیں, 100 کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے, رینجر کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے, ویڈیو موجود ہے. ہم نے ان کو باحفاظت جانے دیا, بلکہ پہنچایا, کیونکہ ہم ان کو قوم کا بچہ سمجھتے ہیں. ہمیں احساس ہے اس بات کا, ہماری یہ تربیت ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے والدین ہیں. لیکن جو طاقت کے نشے میں یہ بھول رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے گا تو پھر وہ یاد رکھے. میں اپنی اس بات میں بالکل قائم ہوں کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان, خدا کا واسطہ ہے, یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے, اور پھر جو گولی چلانے والا ہتھے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے, پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے, کس میں کتنی غیرت ہے, کس میں کتنا دم ہے,
किसमें कितनी जवान मर्दी है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है, तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। मैं समझता हूं कि अब भी वक्त है, नवाज शरीफ को चाहिए वो बाहर निकले। वो अब तक खामोश बैठा रहा, लेकिन अब जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो पाकिस्तान के अवाम को गाजर मूली की तरह जिस तरह काटा जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम और ऐसे ऐसे घाव लगाए जा रहे हैं जो सदियों तक भर नहीं सकेंगे। अब भी वक्त है, नवाज शरीफ उठो, इस पस्ती से निकलो, कोई खड़े हो जाओ, अपना कद दिखाओ, बताओ कि तुम भी पाकिस्तान के बेटे हो, तुम भी बताओ कि पाकिस्तान के 3 मर्तबा के वजीर आजम हो, तुम बताओ कि मीर जाफिर नहीं हो। लेकिन अगर खड़े नहीं होगे तो याद रखना, तुम्हें इस वक्त भी और आने वाले वक्त में भी मीर जाफिर और मीर सादिक कहा जाता रहेगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।